شام کے صوبے ادلب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہر مسلمان کے دل کو خون کے آنسو رلا دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے اسے نہ صرف تباہ کیا بلکہ ان کے مزار میں دفن ان کا اور دیگر افراد کے جسد خاکی کو بھی نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دل خراش واقعہ پیش آنے کے بعد سوشل میڈیا پر مذہبی طور پر ایک ایسی بحث چل پڑی جو کہ یقینی طور پہ افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے۔ یہ متنازع بحث کرنے والے آخر ہیں کون، اور بجائے اس کی مذمت کرنے کے الزامات کا سلسلہ کیوں شروع ہو گیا، الزامات لگانے پر کیوں آگے، اور ان الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے علامہ امین شہیدی صاحب کو، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بہت سینئر مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس ٹاپک کو اگر آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو بحث کرنے والے لوگ ہیں، الزامات کی جنہوں نے بچھاڑ شروع کر دی کچھ سوچے سمجھے بغیر، ان کو ذرا آغاز میں آپ حضرت عمر کی شخصیت، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے واقعی بڑے حساس لیکن انتہائی اہم موضوع پر یہ پروگرام رکھا ہے۔ دیکھیے، امویوں کے دور میں ایک ہی ایسا خلیفہ گزرا ہے جس کی شہرت جو ہے آج تک تمام مسلمانوں کے درمیان بڑی مثبت ہے، ان کا احترام بہت زیادہ ہے، اور اس احترام کی وجہ ان کی وہ جو 2 سالہ حکومت ہے، وہ حکومت ہے جس میں انہوں نے مختصر ہونے کے باوجود عدل اور انصاف کے قیام کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، اہل البیت پر ہونے والے مظالم کے ازالے کے لیے ہر وہ کوشش کی جو ایک خلیفہ کر سکتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت اس اعتبار سے تمام مسلمان مکاتب کے درمیان مسلمہ بھی ہے، انتہائی قابل احترام بھی ہے، اور ان کا نام اس لیے تمام تاریخوں میں، تمام جن مسالک یا جن مورخین نے تاریخ لکھی ہے، ان سب کے ہاں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ سلسلہ جو اہل البیت کے حوالے سے یا امیر المومنین خلیفہ راشد کے حوالے سے جو امویوں کے دور میں شروع ہوا تھا، گالم گلوچ کا، سب و شتم کا، اس کو انہوں نے روکا تھا، کوئی اور نہیں روک سکا تھا۔ انہوں نے مسجدوں کے محرابوں میں ہونے والے سب و شتم اور گالیوں کو تبدیل کر کے لوگوں کو اخلاق اور دین کی طرف بلایا تھا۔ انہوں نے آ کے اہل البیت پر ہونے والے ظلم کا ازالہ کیا اور ان زیادتیوں کا ازالہ کیا، اور ان کو حتی الامکان کوشش کی کہ اہل البیت سے جو چیزیں لوٹی گئیں ان کو واپس دلایا جائے۔ تو یہ وہی خلیفہ ہیں جن کو ان کے عادلانہ اقدامات کی وجہ سے بعد میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قبر امویوں میں واحد قبر ہے جس پر مقبرہ بنا، جس کا احترام تھا، تمام مسالک کے لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ان کے لیے قرآن خوانی کیا کرتے تھے۔ اب 1500 سال پرانا واقعہ ہے، تقریباً 1250-1300 سال پرانا، لیکن اس کے باوجود ان 1350 یا 1250 سالوں میں جتنے باقی حکمران تھے ان کے قبور کا کہیں پر نام و نشان نہیں ہے، لیکن ان کا نشان بھی باقی ہے، ان کے قبر کی علامات بھی باقی ہیں، اس پر گنبد بھی ہے، بارگاہ بھی ہے، لوگ احترام اور عقیدت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ یہ ان کے انہی 2 سالہ کارناموں کی وجہ سے ہے، اور انہوں نے جو عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کی، ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے، اور اس اعتبار سے شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان یہ انتہائی مقتدر، قابل احترام، لائق تحسین اور قابل تعریف شخصیت ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے دوسرے پہلو کی طرف۔ پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ گزشتہ تقریباً 150 سالوں کے درمیان ایک فکر اٹھی ہے عالم اسلام میں، جس میں شدت ہے، جس میں انتہا پسندی ہے، جو زندوں کو تو مارتے ہی ہیں کافر قرار دے کر، لیکن قبور، اہل قبور، اولیاء اللہ اور مزارات کو بھی وہ چھوڑتے نہیں ہیں اور ہمیشہ ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال ابھی 8 شوال کی تاریخ گزری ہے۔ 8 شوال جنت البقیع کے انہدام کی تاریخ ہے، جہاں پر نبی کریم کے عزیز ترین ساتھی اصحاب بھی، اہل البیت بھی، ان کے خاندان کے بزرگ بھی اور ان کے بچے بھی مدفون تھے۔
ان تمام قبور کو ڈھایا گیا اور اس کو انہدام جنت البقیع کے عنوان سے آج بھی شیعہ سنی تمام مسلمان مناتے ہیں. اس کو بھی تقریباً یہ 1925 کی بات ہے. 1925 سے لے کر اب تک یہ جو شدت پسند فکر ہے، اس فکر کو جہاں کہیں پنپنے کا موقع ملا انہوں نے یہ اقدامات ضرور کیے. اب اس کی تازہ ترین مثال انہی گزشتہ ایک دہائی کے اندر آپ کو سیریا کے اندر، یمن کے اندر، خود سعودی عرب کے بعض حصوں میں، عراق کے اندر، پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر اس کی آپ کو زندہ مثالیں ملتی ہیں. پاکستان میں یہ جو تمام مزارات کو تباہ کیا گیا، خودکش حملے کیے گئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کے پیچھے وہی شدت پسندانہ فکر کار فرما تھی کہ زندہ لوگوں کو تو مارو ہی مارو، لیکن قبور کو بھی نہ بخشو، اولیاء اللہ کے قبور کے احترام اور اس کے تقدس کو بھی پامال کرو. کس عنوان سے؟ شرک کے عنوان سے، شرک کا الزام لگا کر. یہی چیز آپ کو سیریا میں نظر آتی ہے. جب داعش نے سیریا میں سر اٹھایا تو انہوں نے جہاں جہاں قبضہ کیا وہاں وہاں اولیاء اللہ کے مزارات گرا دیے، ان بزرگوں کے قبور کو منہدم کیا. یہاں تک کہ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے مزار اور مسجد کو بم سے اڑایا اور تباہ اور برباد کر دیا. انہی نے اگر آپ صفین میں دیکھیں تو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین ساتھی حضرت عمار بن یاسر کی بہت بڑی بارگاہ تھی، اس کو چاروں طرف سے بم رکھ کر اڑایا، اڑانے کے بعد منہدم کر کے اس کی سیڈیز جو ہے پوری دنیا میں چلا دیں. انہی نے حضرت حجر بن ادی جیسی شخصیت کی قبر کو منہدم کر کے ان کی قبر کو کھودا، لاش نکال کر غائب کر دیا اور پوری دنیا میں وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں. یہ داعش کی اسی فکر کا نتیجہ تھا جو تقریباً کوئی 150 سال پہلے ہمارے اس خطے میں شروع ہوئی اور اس کے اثرات آج تک حتیٰ بر صغیر پاک و ہند میں، افغانستان میں اور اسی طرح سے باقی ارد گرد کے ممالک میں بھی موجود ہے. جی. اب یہ جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ ہوا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہے تقریباً 29 جنوری 2020 کا. 29 جنوری 2020 کو اس ادلب کے اس علاقے میں جہاں پر ان داعشیوں کا قبضہ تھا وہاں پر فورسز اور ان کے درمیان جنگ ہوئی اور وہاں سے ان کو بھاگنا پڑ گیا. جب یہ لوگ وہاں سے چھوڑ کے بھاگے تو اس کے بعد جب یہ علاقہ سرکاری فورسز کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے وہاں کی ویڈیوز اور تصویریں وائرل کی اور اس پہ لکھا کہ ان لوگوں نے اس علاقے میں ان بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان مزارات کے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ مزار ظاہر ہے وہاں پر جو تھا وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مزار تھا. 4 مہینے گزر گئے، ان 4 مہینوں میں بالکل خاموشی تھی، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی. اچانک اس ہفتے میں ایک آواز ترکی سے اٹھتی ہے، ایک آواز کہیں اور سے اٹھتی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو لوگ اس شدت پسندانہ فکر کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اٹھ کر پوری دنیا کے اندر ایک ہی ٹائم میں منظم انداز میں ایک پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا وہ اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ہیں. اگر پارا چنار میں دیکھیں اس کے اثرات ہیں، گلگت بلتستان میں واقعہ ہوا ہے اس کے اثرات ہیں، آج بھی کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا ہے اس کے اثرات ہیں. یہ جو شدت پسندانہ فکر ہے جس میں جلاؤ گھیراؤ اس کا حصہ ہے، قتل اور ٹارگٹ کلنگ اس کا حصہ ہے، بم دھماکہ اس کا حصہ ہے اور مزارات کو اڑانا اس کا حصہ ہے، یہ پورا ایک پیکج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے جب فضا بنا دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر سیکیورٹی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، حکومت بھی تھریٹ محسوس کرتی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کب تک حکومت اس طرح کے عناصر کو برداشت کرتی رہے گی. جب حکومت کے پاس تمام وسائل موجود ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے یہ آواز شروع ہوئی. ناظرین کو سنانا چاہ رہی تھی اس لیے میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. مجھے بتائیے گا اب اس میں ایک اور اہم چیز شامل کر دیتے ہیں نا، پروپیگنڈا کی آپ نے بات کی. اب یہ جو نفرت انگیز بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس کے بارے میں بھی یقینی طور پہ آپ کھل کے بات کرنا چاہیں گے. یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا. اور ایسے عناصر جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا، ایسے عناصر جو بغیر تصدیق کے کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں علامہ صاحب، ان کے خلاف ایکشن لینے میں دیر کیوں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ بالکل ہماری
ہماری بہت بڑی مشکل ہے یہ اس معاشرے کے اندر. اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ 30-40 سال کے دوران پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ رجحانات کو فروغ دینے کے لیے جو گروپس وجود میں آئے وہ ابھی ختم تو نہیں ہوئے, وہ موجود ہیں. انہیں جب کبھی ملتا ہے موقع اس طرح کے اقدامات کے ذریعے سے دوبارہ نفرت کی چنگاریاں پیدا کر کے معاشرے کے اندر آگ لگانے کی تیاری کرتے ہیں. فورسز دیکھ رہی ہیں, ادارے دیکھ رہے ہیں, ہمارے اداروں کے پاس, ہماری فورسز کے پاس اس طرح کے آلات موجود ہیں کہ وہ یہ پتہ لگا سکیں کہ پہلی ٹویٹ یا پہلا میسج یا پہلی ویڈیو کس نے شروع کی, کہاں سے شروع ہوئی اور کون کون اس کے ساتھی تھے اور کہاں کہاں اس کا رد عمل آیا. بڑی آسانی کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر اس کی ساری رپورٹ سامنے آ سکتی ہے. گزشتہ ان 2 مہینوں میں کچھ عناصر ایسے رہے جنہوں نے کورونا کے اس واقعے کی آڑ میں بھی یہ کوشش کی کہ اس طرح کی فضا بنائی جائے جس میں عزاداری کے حوالے سے, مسجد کے حوالے سے, نماز کے حوالے سے اس طرح کی ٹکراؤ والی فضا پیدا کی جا سکے. ایک گروہ نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے مخالف اپنے فرقے کے ماننے والوں کو اشتعال دلا کر ایسی فضا پیدا کی جائے جس سے دوبارہ اس طرح کی جو آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے کی فضا تھی اس معاشرے کے اندر, اس طرح کی فضا پیدا ہو. لیکن وہ ناکام رہے الحمدللہ. میرا خیال ہے اس معاملے میں گورنمنٹ کو بغیر کسی رو رعایت کے اس طرح کے تمام عناصر پر ہاتھ ڈالنا چاہیے, چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو, کسی گروہ سے ہو, کسی ملک کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوں. ایسے لوگ جو فتنہ پھیلا کر جھوٹ کے ذریعے سے معاشرے میں بے گناہ انوسنٹ لیکن سادلو مسلمانوں کے کوشش کرتے ہیں, وہ اصل مجرم ہے. وہ نہیں ہے جو گولی چلاتا ہے, وہ نہیں ہے جو بم رکھتا ہے, وہ ہے جو اس کو بم رکھنے کے لیے اندر سے تیار کرتا ہے, گولی چلانے کے لیے اندر سے تیار کرتا ہے. یہ جو نفرت انگیز مواد ہے اس کو روکنا میرے خیال میں سب سے پہلی ذمہ داری ہے. میں بارہا سرکاری میٹنگز میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس کو روکنا. علامہ صاحب آپ نے کہا, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.